اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منکرین علم غیب کی طرف سے جو اعتراضات آتے ہیں ان میں سے چند قرآن پاک کی آیات مبارکہ ہیں جن کا وہ مفہوم اور مطلب یہ لیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں تھا۔ پہلی آیہ کریمہ اس طرح سے ہے کہ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ، یہ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تم فرما دو کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں علم غیب جانتا ہوں۔ حاضرین و ناظرین، ذرا تھوڑا سا غور کیا جائے کہ یہ آیہ کریمہ کیا بتا رہی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کافروں سے یہ فرمائیں کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے۔ یہاں پر اللہ کے خزانوں کی نفی ہرگز نہیں ہے، بلکہ کس چیز کی نفی ہے؟ اللہ کے خزانوں کے بتانے کی نفی ہے۔ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میں علم غیب جانتا ہوں، تو علم غیب کی یہاں پر نفی ہے ہی نہیں۔ ایک ذرا سی عقل رکھنے والا، عقل سلیم رکھنے والا انسان جان سکتا ہے کہ یہاں پر علم غیب کی نفی نہیں۔ حضور یہ نہیں فرما رہے کہ میرے پاس علم غیب نہیں ہے، میں تم سے یہ کہہ رہا ہوں، نہیں، فرمایا میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس علم غیب ہے یا نہیں ہے، وہ تو قرآن کی دوسری آیات سے یا حدیث مبارکہ سے پتہ چلے گا نا۔ یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے نہیں کہتا۔ سمجھ آ گئی بات؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ ہیں یا نہیں ہیں؟ کافروں، تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ میں فرشتہ ہوں، حضور ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو قرآن بتائے گا اور حدیث مبارکہ بتائیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر ہیں اور فرشتوں سے نور ہونے کے لحاظ سے اعلیٰ ہیں، کیونکہ حضور کا نور سب سے اول ہے اور حضور کے نور سے ہی سب کچھ بنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا اور اس دنیا میں رسول اللہ کو خیر البشر بنا کر بھیجا اور نور علی نور بنا کر بھیجا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خزانے نہیں ہیں، اس آیت سے یہ ثابت کرنا، استغفر اللہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ کان فضل اللہ علیک عظیما، کس بارے میں کہا جا رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن سے پوچھیں گے اور حدیث مبارکہ سے پوچھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو مخلوق کے بارے سارا علم عطا فرما دیا، سارے غیوب جو ہیں نبی پاک علیہ السلام پر کھول دیے، جتنی مخلوق کو پیدا کیا ہوا ہے سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے، اور کتنی صفات الہیہ ہیں جن کی معرفت اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور عطا فرمائی جا رہی ہے دن بدن ہر گھڑی۔ بہرحال یہ آیہ کریم بیان کرتی ہیں وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جان لیا کرتا تو یوں ہوتا کہ میں نے بہت سی بلائی جمع کر لی۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے برائی نہ چھوتی، یعنی اذیت اور تکلیف مجھے نہ چھوتی۔ یہ آیہ کریمہ بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو وہ علم غیب نہیں ہے، اگر ہوتا تو نبی پاک علیہ السلام کو خیر کثیر مل جاتی۔ عزیزان گرامی قدر، اب پتہ کریں کہ وہ جو علم غیب ہے اگر حضور جان لیتے تو حضور کو خیر کثیر ملتی۔ اگر اللہ کے رسول کو اللہ نے خیر کثیر عطا فرما دی ہے تو پتہ کیا چلا کہ حضور کو علم غیب عطا فرما دیا ہے۔ خیر کثیر رسول اللہ کے پاس ہے یا نہیں؟ تو خیر کثیر کس کے پاس ہوتی ہے؟
من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو حکمت دی گئی اس کو خیر کثیر مل گئی۔ تو حکمت تو نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے حکمتوں کے خزانے عطا فرما کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکیم بنا کر بھیجا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، حضور تو معلم حکمت ہیں، لہٰذا معلم حکمت کے لیے لازم ہے حکمت کے خزانے موجود ہونا۔ اگر حکمت آتی ہے تو خیر کثیر آتی ہے، قرآن کہتا ہے، اور اگر خیر کثیر آتی ہے تو اس کو علم غیب دیا جاتا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ آیت تو ثابت کر رہی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم غیب تھا۔ تیسری آیہ کریمہ جس کا حوالہ پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے، وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اور اسی کے پاس ہیں کنجیاں غیب کی، ان کو وہی جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ غیب کی کنجیاں صرف اللہ سبحانہ و تعالی ہی جانتا ہے۔ تو بات غیب کے علم کی ہو رہی ہے، غیب کی کنجیوں کی نہیں ہو رہی۔ اور پھر یہ بھی کہ اللہ سبحانہ و تعالی ذاتی طور پر بغیر کسی کے بتائے وہ غیب کی چابیوں کو پیدا کرنے والا ہے اور جاننے والا ہے، اور وہ لوگ بھی جانتے ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی ان چابیوں کی بابت معرفت عطا فرماتا ہے، جیسے کہ تفاسیر کے اندر یہ موجود ہے۔ اسی طرح حریری نے کہا ہے، تفسیر عرائس البیان میں ہے کہ ان کنجیوں کو سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور سوائے ان محبوبوں کے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خبردار کرے کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کے ظاہر اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے علوم ان پر ظاہر فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ایک نکتہ بیان فرماتے ہیں کہ اس آیت میں ہے عندہ مفاتح الغیب، دوسری میں ہے لہو مقالید السماوات والارض۔ مفاتح اور مقالید دونوں کے معنی ہیں کنجیاں، اور اگر مفاتح کا اول اور آخر حرف یعنی میم ہا لو اور مقالید کا اول و آخر حرف لے لو یعنی میم اور دال، تو بنتا ہے محمد، جس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ظہور عالم کی کنجی ہے۔ لا یعلمها الا هو میں اس طرف اشارہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں ویسے کوئی نہیں جانتا، حقیقت محمدیہ کو رب ہی جانتا ہے۔ اور مفاتح جمع اس لیے بولا کہ آپ کی ہر ادا رحمت الہی کی کنجی ہے، آپ کا نور عالم کی کنجی، کل الخلق من نوری، قیامت میں آپ کا سجدہ شفاعت کی کنجی، جنت میں آپ کا نام ہر نعمت کی کنجی، اور جنت میں آپ کا جانا سب کے لیے جنت کے کھلنے کی کنجی۔ دیکھو ہماری کتاب شان حبیب الرحمن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں آپ پڑھیں، الحمدللہ اس کی بڑی تفصیل بیان ہوئی ہے۔ چوتھی آیہ کریمہ جو منکرین علم غیب بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، تم فرماؤ خود غیب نہیں جانتے وہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں مگر اللہ۔ اب دیکھیں ذرا تفاسیر کے اندر کیا لکھا ہے۔ اس آیے کے معنی ہیں کہ بغیر دلیل یا بغیر بتائے یا سارے غیب خدا، سارے غیب خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ سبحانہ و تعالی مخلوق یعنی کائنات کا سارا علم غیب بھی عطا فرما دے تو وہ اللہ کے علم غیب کا جز نہیں بن سکتا، کیونکہ اللہ کا علم غیب لامتناہی ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے غیب وہ ہے جس پر کوئی دلیل نہ ہو اور کسی مخلوق کو اس پر مطلع نہ کیا گیا ہو۔ اسی طرح امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی حدیثیہ میں فرماتے ہیں کہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں تصریح بیان کی ہے، انہوں نے فرمایا امام نووی نے کہ غیب مستقل طور پر سارے علومات الہیہ کو کوئی نہیں جانتا، اور یہی دعویٰ اہل سنت والجماعت کا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام جتنے علوم غیبیہ اللہ رب العزت نے عطا فرمائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں،
اور اللہ سبحانہ و تعالی کا علم جو ہے کوئی نہ اس کا احاطہ کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت کے علم کا کوئی جز نہیں ہے۔ اور یہ ہے کہ ذاتی طور پر کوئی بھی علوم غیبیہ نہیں جان سکتا۔ ہاں، جو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے، ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، کہ اپنے رسولوں میں سے اللہ جسے چاہتا ہے اس کام کے لیے انتخاب کرتا ہے کہ اس کو علم غیب عطا فرمائے۔ سب کو اللہ رب العزت علم غیب پر اطلاع نہیں فرماتا ہے، مطلع نہیں فرماتا ہے، بلکہ اپنے رسولوں میں سے جن کو چاہتا ہے۔ اور فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له ان هو الا ذکر وقرآن مبین، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کی شان کے لائق ہے، وہ تو نہیں مگر نصیحت اور روشن کتاب۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو قرآن اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ یہ کوئی شعر و شاعری کی کتاب نہیں۔ کدھر چلے گئے ہو تم یار؟ یہ قرآن کے بارے میں بیان فرمایا جا رہا ہے۔ اچھے اور برے اشعار آپ تو پہچان کر سکتی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر سکتے۔ اب ذرا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کن کن اشعار کو پسند فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ کا مطالعہ کریں تو پتہ چلتا ہے۔ شاعری کی ہر صنف سے واقف ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر اچھے اور برے اشعار کی قباحت اور اچھائی سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام واقف ہیں۔ شعر کہنا یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نہیں ہے، اور یہ قرآن پاک جو ہے یہ شاعری نہیں ہے۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شاعر نہیں بنایا ہے اس قرآن کے ذریعے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو قرآن اتار کر شاعر بنایا جائے اور شاعری سکھائی جائے، بلکہ یہ تذکرۃ للناس ہے، یہ تو نصیحت نامہ ہے جو قرآن پاک ہے۔ پھر منکرین یہ آیہ کریمہ بھی بیان کرتے ہیں، اس کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جیسا کہ سورہ غافر میں ہے، منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان نبیوں میں سے کسی کا احوال تم سے بیان فرمایا ہے اور کسی کا احوال نہ بیان فرمایا۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، یہ تو تھوڑے نبی ہیں جن کے احوال اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیان فرمائے قرآن کے اندر، قرآن میں نازل فرمائے۔ تو جن کا نزول اللہ رب العزت نے تذکرہ نہیں نازل فرمایا ہے، ان کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نہیں جانتے۔ جب نہیں جانتے ہیں تو علم غیب کیسا؟ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف صرف وحی قرآن ہی کے ذریعے نہیں آتی تھی، بلکہ ایک وہ وحی ہے جس پر سب کا اعتقاد ہے کہ وہ وحی غیر مطلوع ہے۔ یہ وحی وہ ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کو قرآن کہا جاتا ہے، اور ایک وہ وحی ہے جو قرآن نہیں، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو کہاں لکھا ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا اس کے علاوہ کچھ نہیں سکھایا ہے؟ یہ آپ لوگوں کی غلط سوچ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان جو پیدا ہونے والے ہیں ان کے احوال تک نبی پاک علیہ السلام کے سامنے ظاہر فرما دیجیے۔ ہاں، قرآن میں چند انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کے علاوہ کا نہیں۔ اگلی آیہ کریمہ جو منکرین پیش کرتی ہیں، یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ جمع فرمائے گا رسولوں کو، پھر فرمائے گا کہ تم کو کیا جواب ملا؟ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کو علم غیب نہیں اور نبیوں کو بھی علم غیب نہیں ہے۔ یہاں پر تو علم غیب کی بات ہی نہیں ہو رہی، وہ تو یہ ہے کہ قیامت کی ہول ناکیاں ہی ایسے ہوں گی،
انبیاء علیہم السلام یہ ادباً اللہ رب العزت کی حضور عرض کریں گے کہ یا اللہ علم والا تو ہی ہے، ہمارا علم تو کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تیرے علم کے سامنے ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے. تو ادباً اپنے علم کی نفی فرما رہے ہوں گے. کیا اللہ رب العزت نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا ہے یہ علم نہیں ہے؟ یہ علم نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ اس دن قرآن کو بھول گئے ہوں گے؟ انبیاء علیہم السلام ادباً اللہ کے حضور عرض کریں گے کہ یا اللہ تو ہی علام الغیوب ہے، ہمارا علم کچھ بھی نہیں ہے. جیسا کہ تفسیر مدارک کے اندر ایسے ہی ہے جیسے میں نے بیان کیا ہے جی. فَكَأَنَّهُ لَا عِلْمَ لَنَا، یہ ادباً کہیں گے. اور تفسیر کبیر کے اندر بھی ایسے ہی ہے، روح البیان کے اندر بھی، تفسیر بیضاوی کے اندر ہے. کہا گیا ہے کہ اس آیت کے معنی یہ ہے کہ ہم کو تیرے علم کے مقابلے میں علم نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ نبی اپنے علم کی نفی فرما دے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں آتا. اس سے تو ظاہر یہ ہو رہا ہے کہ نبیوں کے پاس کچھ علم بھی نہیں ہے. اگر علم نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اس کی بھی یہ نفی ہو رہی ہے. پھر نبی علیہ السلام کو قرآن عطا فرمائے، اس کی بھی نفی ہو رہی ہے. کیا یہ علم نہیں ہے قرآن؟ اللہ تعالیٰ سوچ اور سمجھ عطا فرمائے. وہ ادباً عرض کریں گے کہ تیرے علم کے مقابلے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے. پھر یہ پیش کرتے ہیں آیہ کریم وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ، اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ ظاہری معنی لینا اور گمراہ ہو جانا. عزیزان گرامی قدر، یہ لوگوں کو پڑھ پڑھ کر سنانا، خود بھی گمراہ اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا، اور اس کے صحیح مفہوم سے واقف نہ ہونا، یہ گمراہی ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے اس وقت تک تشریف نہ لے گئے. تفسیر ساوی میں ہے، یہاں تک کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس بات سے آگاہ کر دیا کہ ان سے اور مومنین سے اور کافروں سے دنیا اور آخرت میں کیا 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 جائے گا. حضور سے کیا معاملہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں سے کیا معاملہ ہوگا، اور کافروں کے بارے میں فرما دیا کہ ان کے بارے کہ ان سے اللہ کیا معاملہ فرمائے گا. اور یہ کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہیں جانتے تھے. بابا ادراک کا معنی ہے قیاس اٹکل پچو سے جاننا، اس کی نفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ میں اندازے سے نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. جو کچھ جانتا ہوں یہ تو اللہ کی وحی ہے، یہ تو قرآن ہے، اور یہ غیر مطلوع وحی ہے جو اللہ رب العزت مجھے بیان فرماتا ہے. کیا یہ منکرین جانتے نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سب کی شفاعت فرمائیں گے؟ جب نبی خاموش ہوں گے تو حضور فرماتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے کلام کرنے والا ہوں گا، میں سارے نبیوں کا قائد ہوں گا، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، تمام نبی آدم اور ان کے سوا جو بھی ہوگا جس کو سایہ ملے گا میرے جھنڈے کے تلے ملے گا. جب ہر طرف سے نا امیدی چھا چکی ہوگی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت کا دروازہ کھولیں گے اور لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر مدد مانگیں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مدد فرمائیں گے. بتاؤ تمہیں پتہ ہے یا نہیں کہ مقام محمود صرف ایک ہی ذات کو عطا ہوگا، وہ ذات محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو لہٰذا اس سے مراد ما ادری سے اٹکل پچو اور قیاس ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ اندازے سے، قیاس سے، اٹکل سے میں نہیں جانتا، بلکہ اللہ رب العزت نے جو مجھے ارشاد فرمایا ہے میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کی روشنی میں جانتا ہوں کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہونے والا. میں ساری کائنات میں سب سے ممتاز ہوں اور اللہ کا محبوب ہوں، اور قیامت والے دن سارے خزانوں کا مالک اللہ مجھے بنا دے گا. والخزائن یومئذ بیدی. پھر یہ آیہ کریمہ ہم پیش کرتے ہیں لا تعلمکم نحن نعلمکم
آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو ذرا دوسری آیہ کریمہ میں بھی غور فرما لیں۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کلام کریں گے تو ان کے لحن کی وجہ سے ہی آپ ان کو پہچان لیں گے۔ تو یہ منافقین کی ہر حرکت کا علم اللہ رب العزت نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، لہٰذا پہلے معنی جو آیت کریمہ سے ظاہر ہو رہے ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں، اور اللہ رب العزت نے منافقین کی ایک ایک نشانی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد فرما دی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کے دلوں میں جو نفاق چھپا ہوتا ہے اس کو بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جان لیا کرتے تھے۔ تو یہ ابتدائی دور کی آیت ہے، اور پھر یہ بھی کہ ہمارے بتائے بغیر ان منافقین کی نشانیوں کو آپ کو کوئی نہیں بتا سکا۔ پھر منکرین یہ آیہ کریمہ سامنے رکھتے ہیں، لوگوں کو ان پڑھوں کو بلانے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ پڑھائی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ روک رہے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نہ روکے تو اللہ رب العزت نے یہ آیہ کریمہ نازل فرمائی وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین میں سے جو بھی مر جائے آپ نے کبھی ان پر نماز جنازہ نہیں پڑھنی، نہ پڑھانی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ تو اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب ہوتا تو آپ پہلے ہی رک جاتے؟ نہیں، بات یہ نہیں ہے۔ کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتے ہو؟ حضرت امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بھی فرمایا کرتے تھے اسی آیہ کریمہ کے بارے میں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹھیک کیا تھا۔ کیوں؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے اللہ نے ابھی تک منع نہیں فرمایا ہے۔ جب اللہ نے منع نہیں فرمایا تو تم کون ہو اس بابت گفتگو کرنے والے؟ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی بھید کھل گیا، راز کھل گیا کہ اللہ کے رسول ہیں، اور اس نماز جنازہ پڑھانے سے بہت زیادہ فوائد حاصل ہوئے، اور جب اللہ نے قرآن میں روک دیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے۔ اور پھر آیہ کریمہ منکرین یوں پیش کرتی ہیں روح کے بارے میں کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے یہ روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، آپ فرما دیں کہ روح جو ہے یہ میرے رب کا امر ہے، میرے رب کے امر سے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اور تمہیں علم بالکل تھوڑا دیا گیا ہے۔ تو کہتے ہیں دیکھیں جی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھوڑا علم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سوال کرتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کافر کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں بتائیں کہ روح کیا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روح جو ہے عالم امر سے ہے، عالم خلق سے نہیں، یہ میرے رب کے امر سے ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس سوال کا جواب دیا ہے جو اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے لوگوں کو بیان فرما دیا۔ اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کی نفی نہیں ہے، اور یہ بھی نہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روح کو نہیں جانتے ہیں۔ حقیقت محمدیہ تمام حقیقتوں کی حقیقت ہے، اور وہی وجود عالم ہے۔ حقیقت محمدیہ تمام حقیقتوں کی حقیقت ہے، اور وہی وجود عام ہے، لہذا روح کی حقیقت جو ہے وہ حقیقت محمدیہ سے بڑی نہیں ہے، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے حقائق کو جانتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدا کو پہچانتے ہیں تو حضور روح کو کیوں نہیں پہچانتے؟ یہ کافروں کو، منافقوں کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ بہت تھوڑا علم رکھتے ہیں، یہ نہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تھوڑا علم رکھتے ہیں۔ روح البیان میں ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اس سے بلند ہے کہ آپ روح سے نا واقف ہوں، حالانکہ آپ اللہ تعالیٰ سے واقف ہیں۔ رب تعالیٰ نے آپ پر احسان جتایا
کہ ارشاد فرمایا جو کچھ آپ نہ جانتے تھے وہ آپ کو بتا دیا۔ اگلی آیہ کریمہ جو پیش کی جاتی ہے، یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها فیم انت من ذکراها الی ربک منتہاها، تم سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں، وہ کب کے لیے ٹھہری ہوئی ہے، تم کو اس بیان سے کیا تعلق؟ تو کہتے ہیں دیکھیں جی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرمایا گیا ہے اس کے بیان سے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی نہیں تو اسی لیے منع کیا گیا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ جاننا نہ جاننا، علم ہونا نہ ہونا وہ الگ بات ہے۔ یہاں پر بیان ہو رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی کے اندر، فرائض کے اندر، وہ رسالت کا پیغام جو اللہ نے دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ قیامت کے بارے میں کہ قیامت آج سے کتنے سالوں کے بعد آئے گی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ یہاں پر کہاں لکھا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم نہیں ہے؟ اسی طرح یہ بھی آیہ کریمہ، یسألک الناس عن الساعۃ قل انما علمها عند اللہ، تو اس میں بھی یہ ہے کہ حقیقی علم جو قیامت کا ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور اللہ رب العزت نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ اگر نہیں ہے نبی پاک علیہ السلام کے پاس علم غیب، علم قیامت، تو یہ لوگ ہزاروں نشانیاں قیامت کی بیان کر رہے ہیں، کہاں سے لی ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام کی ارشادات ہیں۔ کیا چیز ہے قیامت کے بارے میں جو نبی پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کو نہیں بتائی ہے؟ ہاں صرف یہ ہے کہ آج سے لے کر کتنے سالوں کے بعد علم قیامت آ رہی ہے، یہ نبی پاک علیہ السلام نے نہیں بتایا، اور نہ یہ نبی پاک علیہ السلام کی ڈیوٹی ہے۔ لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو قیامت کا علم عطا فرمایا، اور یہ بھی عطا فرمایا کہ کتنے سالوں کے بعد قیامت آنے والی، اور نبی پاک علیہ السلام نے نشانیاں بیان فرما دی، اور یہ بھی فرمایا جب یہ نشانی آ جائے تو ان کے اتنے سال کے بعد سمجھ لو کہ قیامت آنے والی ہے۔ جمعۃ المبارک کے دن قیامت آنے والی ہے، جب سورج جو ہے نا یہ مغرب سے چڑھے گا تو اس کے کتنے دنوں بعد جو ہے وہ قیامت آ جائے گی۔ پھر آیہ کریمہ پیش کرتے ہیں، ان اللہ عندہ علم الساعہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، لیکن یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا بھی نہیں فرمایا۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ رب العزت مینہ برساتا ہے، یعنی یہ بتاتے ہیں کہ کسی کو نہیں معلوم کہ کب مینہ برسے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جب ہاتھ اٹھاتے تو صحابہ جان جاتے کہ ابھی بارش ہونے والی ہے۔ سمجھا رہی ہے جی؟ اسی طرح وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، وہ جانتا ہے ماں کے پیٹوں میں کیا ہے۔ تو ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے، اور عطائی طور پر وہ فرشتے بھی جانتے ہیں، جن کا صحیح حدیث میں صحیح ستہ میں کئی مرتبہ حدیثیں آئی ہیں کہ اللہ رب العزت ماں کے پیٹ میں فرشتے کو بھیجتا ہے جو لکھتا ہے یہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، اس کا رزق کتنا ہے، اس کی موت اور اس کی حیات کے بارے میں لکھتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا وہ نہیں جانتا یہ لڑکی ہے یا لڑکا ہے؟ اور نبی پاک علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں ام الفضل کو کہ میری بیٹی فاطمہ بیٹے کو جنم دے گی جو تیری جھولی میں پرورش پائے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام جانتے ہیں کیسے، اللہ رب العزت نے علم عطا فرمایا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدًا، کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا۔ یہ وہ علم ہے جو علوم خمسہ میں سے ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام جانتے تھے۔ جیسے نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کل میں ضرور یہ جھنڈا اسلام کا ایسے شخص کے ہاتھوں دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح فرما دے گا۔ اور خیبر کا قلعہ فتح ہوا کیسے؟ ارشاد فرمایا وہ شخص کون ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے۔ ویحبہ اللہ ورسولہ، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اور صبح نبی پاک علیہ السلام نے اسلام کا جھنڈا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ تو حضور جانتے ہیں یہ نہیں، پہلے ہی فرما دیا تھا اس کے ہاتھوں پر اللہ رب العزت فتح عطا فرما دی۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کو فرما دیا تم ایسی ایسی فوجوں کو قتل کرو گے، تم ایسے ایسے شہروں میں داخل ہوگے، تم ایسے ایسے کام کرو گے، ایران کو فتح کرو گے، روم کے فلاں فلاں جگہ سے تم فتح یاب ہوگو۔
اور مسجد اقصی کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا کہ تم مسجد اقصی کو فتح کرو گے، فلاں فلاں ملکوں کو فتح کرو گے۔ تو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے کہ کوئی کل کیا کرنے والا؟ یہ تو ایک دو مثال دی ہے۔ وما تدری نفس بأی ارض تموت، کوئی نفس نہیں جانتا کہ وہ کس سرزمین پر مرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جیسا کہ مسلم شریف میں ہے، سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے نشانیاں لگائیں، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 نشانیاں لگائیں، اور سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جاتے تھے یہاں پر صبح ابو جہل مر جائے گا، شیبہ یہاں پر مرے گا، ولید یہاں پر مرے گا، فلاں کافر یہاں پر مرے گا، اور نبی پاک علیہ السلام نے 70 نشانیاں لگائیں۔ اور راوی حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک مردہ کافر جو ہے ادھر سے ادھر ہٹ کر نہیں مرا، اسی مقام پر مرا ہے جہاں پر نبی پاک علیہ السلام نے اس کے مرنے کی نشاندہی فرما دی تھی۔